الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلق والعبد عبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها نفسه وتمنى على اللہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور عشرہ مغفرت ہے. اللہ کی رحمت ہر وقت انسانوں پر برستی رہتی ہے. ہر وقت اللہ کی رحمت نے دنیا کو ڈھانپا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ کی جو رحمت ہے وہ بے حساب آتی ہے اور ہر خاص و عام کو وہ سیراب کرتی ہے. جس کا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جس نے جھولیاں پھیلائی ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیتا ہے. اور جو اس ماہ مقدس میں بھی غفلت کی گھڑیاں گزار دیتا ہے، اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں. یہ عشرہ مغفرت ہے. مغفرت کیا ہے؟ اس کی دعا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی؟ وہ یہی تھی کہ استغفار کی کثرت کی جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. بظاہر تو یہ جملے عام ہیں، سنے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کلمات کی گہرائیوں میں جا کر جب انہیں پڑھا جائے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ زندگی کے رخ کو بدل دینے والے ہوتے ہیں. رمضان المبارک بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، روکنا، یہ تزکیہ ہے. کھانا حلال ہے، ہم نہیں کھاتے، اللہ کا حکم ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے جائز ہیں ہم رک جاتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم وہ کر بھی سکتے ہیں، ہم چھپ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا. یہی پریکٹس کا نام تقویٰ ہے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا اور رمضان میں قرآن دیا گیا. اور قرآن اور رمضان اور تقویٰ یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں. قرآن بھی اس بندے پہ اپنے آپ کو کھولتا ہے جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ کی جو بات ابھی میں نے سورۃ طلاق کی 2 آیات پڑھی ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے. تقویٰ کا معنی ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا. جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور صرف راستے نہیں نکالتا بلکہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کرتے ہیں. اور وہ ایسا رزق ہوتا ہے لا يحتسب، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ اللہ وعدہ فرما رہا ہے. ان اللہ بالغ امری، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وفا کرنے والے ہیں. یعنی پیچھے جو باتیں کی گئی، تم تقوی اختیار کرو، میں تمہارے رزق کو بڑھاؤں گا، تمہیں مصیبتوں سے نکالوں گا، تمہارے لیے راستے کھولوں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہاری سوچ، تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور تم اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تم سے وعدہ وفا کرے گا.
اور اللہ کو وعدہ وفا کرنا آتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اپنے الفاظ میں ترجمہ یہ بنتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک وقت مقرر پر پورا کرتے ہیں۔ تو تقوی بنیادی طور پہ رمضان المبارک کا ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہی تو تقوی ہے۔ جیسے اب احتساب سے سارے بھاگتے ہیں نا، نیب بنا ہوا ہے تو نیب کو کوئی، سارے نیب سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو احتساب کے ساتھ روزہ گزار لیتا ہے تو اس کا احتساب کے ساتھ ایک دن گزارنا، ایک مہینہ گزارنا، اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے گناہوں سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں، جو زندگی میں پہلے ہوئے ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے نا۔ روزہ تو ہم نے رکھنا ہی ہے، روزہ تو رکھنا ہے، لیکن اس روزے میں جو ایڈ کرنی چیز، جو مد نظر رکھنی، وہ احتساب ہے۔ احتساب کا دوسرا نام ہی حصول تقوی ہے۔ احتساب کیا ہے؟ اپنے گناہوں پہ نگاہ کرتے رہیں کہ بھئی میری زندگی میں مجھ سے کس کس کی حق تلفی ہوئی ہے، کس کس کا میں نے حق مارا ہے، کس کس کی مجھ سے دل آزاری ہوئی، یہ احتساب ہے۔ اور احتساب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح فرمان موجود ہے کہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے، سب سے بڑا محاسبہ کرنے والا تمہارا دل ہے۔ تمہارا دل بتا رہا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں، تم اسے چھوڑ دو۔ تمہارے دل میں جو بات کھٹ کری اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہی تقوی ہے، یہی احتساب ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی کچھ ساتھ تھے، تو مدینہ سے نکلے، کسی سفر پہ تھے، رستے میں کسی کام کی غرض سے یا آرام کرنے کی غرض سے رکے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے نوجوان، اس کے پاس چند بکریاں، اور وہ بکریوں کو چراتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ تم ایک بکری ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں بیچ دو اور ہم تمہیں اس کے پیسے دیں گے۔ اور اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی ہیں، اگر میں ان کا مالک ہوتا تو میں آپ کو بیچ دیتا، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تمہارا مالک تو نہیں دیکھ رہا، تم ایک بکری مجھے بیچ دو۔ مالک پوچھے گا بکریاں کہاں میں، تو تم کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور یہ بڑا اچھا جواز تھا، عرب کے علاقے میں بھیڑیے حملہ آور ہوتے رہتے تھے، تو تم کہنا بھیڑیا کھا گیا، پیسے تم اپنے پاس رکھنا، اپنی ضروریات میں لگانا، اور مالک کو یہ جواب دے دینا۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے ثم این اللہ، مالک کو تو میں یہ کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ تمہارے نکلنے کا سامان بنائے گا۔ عرب کے اندر غلام ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی تھی۔ غلام، اس کی نسل غلام، اس کی نسل غلام۔ جو غلام ہوتا تھا اس کے لیے آزاد ہونا ایک بہت بڑی شے ہوتی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو اپنے پیسوں سے آزاد ہوئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تقوی پہ کیا رستہ نکال رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے تقوی کو دیکھا تو دل میں کیا جذبہ بنا۔ اب وہاں سے گھر لوٹ رہے ہیں تو زبان پہ یہی الفاظ ہیں ثم این اللہ، ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ گھر آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چرواہے کے مالک کا پتہ کرو، یہ کس کا غلام ہے۔ اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس کے آقا کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ اس غلام کو مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو مالک اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ ایماندار ہے، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اصرار کیا، تو اس کا جو آقا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو دیکھتے ہوئے کہا چلے میں آپ کے ہاتھ پہ بیچتا ہوں، اور دام اس نے منہ مانگے لیے، بہت زیادہ مہنگے داموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے، اس نوجوان کو خریدا اور خرید کر اپنے ساتھ لے آئے اور فرمانے لگے کہ اب تم میرے غلام ہو، لیکن میں تمہاری غلامی کو تمہارے تقوی پر قربان کرتا ہوں۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس کے لیے کیسے اللہ نے انتظام بنایا کہ غلام تھا، اللہ کا خوف یہی تھا کہ بھی میں بکری نہیں بیچوں گا میرے آقا کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہماری کتنے چیزیں ایسی ہم کرتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سارے دیکھتے ہیں، کچھ گناہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور یہ اللہ کی غیرت اور حمیت کو پکارنا ہوتا ہے کہ بندوں کے سامنے دیکھ کر تو تم نیک بنتے ہو، بندوں کے سامنے تو تم نیک بنتے ہو، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، تم محلے والوں سے ڈرتے ہو، تم ہمسائے سے ڈرتے ہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں میرا خوف نہیں ہے؟ یہ تقویٰ ہے کہ جس کی تنہائی پاکیزہ ہو گئی، جس کی تنہائی پاکیزہ ہوگی وہ ہے ولی اللہ، اس نے تقویٰ اپنے اندر اتار لیا۔ تو تقویٰ ایسے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے راستے نکالتا ہے۔ ہمارا معاشرہ پورا سود میں پھنسا ہوا ہے۔ جو جاب کرتا وہ کہتا ہے جی میری 2-2.5 لاکھ روپے سیلری ہے، بینک میں ہوں، میں سود کے کام میں لگا ہوں، مجھے 3-4 لاکھ روپے ماہانہ آمدن آ رہی ہے۔ اب وہ جو ایکسٹرنل چیزوں کو دیکھتا ہے، بیرونی چیزوں کو، ظاہری چیزوں کو، تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑوں، میں کیسے سود سے پیچھے ہٹوں، مجھے 4 لاکھ کا لاس نظر آ رہا ہے منتھلی، بڑی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے اور اس آیت پر یقین ہے، آپ چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ بہت اچھا راستہ نکالیں گے۔ جب ایک غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے، ایک غلام بچ سکتا ہے، ایک غلام آزادی کی زندگی گزار سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پیسے تو تھوڑی سی معمولی سے بات ہے۔ تو ہم نے ظاہر کو نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی آیت ہے، اس میں وہ راز ہے کہ جو بندہ اس آیت کو پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر اپنی مہربانیاں فرما دے گا، اسے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طلاق کی یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ پوری آیت کہ 2 آیات ایسی ہیں جو آدمی ان کو پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو تقوی اور رمضان، تزکیہ نفس اور رمضان، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر روزہ بھی ہمیں بھوکے کا درد نہ بتائے تو پھر ہمارا روزہ روزہ نہیں تھا۔ اگر روزہ بھی ہمیں پیاس کی شدت اور پیاسے کا غم نہ بتائے تو پھر ہمارا روزہ روزہ نہیں تھا۔ اگر روزہ بھی ہمیں غریب کا درد نہ سمجھائے تو پھر ہمارا روزے نے ہمیں کوئی سبق نہیں دیا۔ درد کیا ہے؟ درد یہی ہے کہ ہم صبح و شام پوری زندگی ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی میسر نہیں۔ ہم کیسے افطاری میں ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا دل چاہتا ہوگا کہ ہم یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، اور وہ نہیں کھا سکتے۔ یہی تو درد ہے، یہی تو روزہ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ میری بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کی کون سی چیز بڑھ جائے گی، اور میں نہ بھوکا پیاسا رہوں گا اللہ کی کون سی چیز کم ہو جائے گی؟ یہی ایک درد کو اجاگر کرنے کا نام رمضان اور روزہ ہے۔ اسی کو ہمیں اپنے دل کے اندر لے کر آنا ہے۔ تو جو تقوی والی زندگی ہوتی ہے وہ انسانوں کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام مبارک تھا، جو مالی تھے باغ کے اندر۔ عبداللہ بن مبارک کا نام سب نے، ہر خاص عام نے سنا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ نہ ہو تو اولیاء کی ایک لائن ہی پوری نہیں ہوتی، محدثین کا ایک سفر ہی پورا نہیں ہوتا، تصوف کا سلسلہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ مالی تھے باغ کے اندر۔ ان کے مالک نے کہا کہ اے مبارک جاؤ اور میرے لیے پھل لے کر آؤ۔ یہ 2-3 قسم کے پھل لے کر آئے۔ اس نے پہلے پھل کو چیرا، ترش نکلا، دوسرے کو کاٹا، وہ بھی ترش نکلا، تیسرے کو کاٹا، وہ بھی ترش نکلا۔ سننے والی بات ہے۔ مالک برہم ہوا کہ مبارک تم اچھے مالی ہو، تمہیں اتنی زندگی گزر گئی میرے باغ کی نگہبانی کرتے ہوئے، پودوں کو پانی دیتے ہوئے، آج میں نے پھل مانگا ہے تو تمہیں یہی نہیں پتہ میٹھا پھل کون سا ہے، کھٹا پھل کون سا ہے۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے آقا، میں آپ سے تنخواہ یا آپ کا ملازم، میں آپ کی باغ کی نگہبانی کا ہوں،
میں آپ کے پودوں کی نگرانی کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، ان کو پانی دیتا ہوں، ان کو میں ٹھنڈی تتی ہواؤں سے بچاتا ہوں، میری ذمہ اتنا کام تھا، میں اتنے آپ سے پیسے لیتا ہوں، لیکن میں نے آج تک آپ کے باغ کا پھل نہیں کھایا، مجھے نہیں پتہ کس پودے کا پھل میٹھا ہے، کس پودے کا پھل ترش ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کیسے راستے نکالیں۔ باغ کا مالک نوح بہت بڑا آدمی تھا، فوراً گھر گیا، بیٹی اس کی بہت نیک تھی، بیٹی سے جا کر فرمانے لگے، وہ مالک جو تھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے جسم میں، جس کے روئیں میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بیٹی نے کہا ابا میں کروں گی۔ کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ کہا نہیں پتہ۔ کہا ہمارے باغ کا مالی مبارک ہے۔ کہا ابا اگر اس کے دل میں خوف ہے تو مجھے مبارک بھی قبول ہے۔ بیٹی نے شادی کی اور بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن مبارک۔ یہ ہے تقویٰ جو آپ کی اور میری نسلوں کو بنائے گا۔ باپ عیاشیاں کرے، ماں ڈانس کرے، اولاد کیسے پیدا ہوگی نیک؟ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک والد اور والدہ نے، ماں باپ نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو حلال کھلائیں گے، ہم خود بھی نیک عمل کریں گے تاکہ ہمارا بیٹا نیک بنے۔ والد اور والدہ دونوں اس بات پہ پابند ہو گئے، زندگی چلتی رہی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، مدرسے میں پڑھنے گیا، وہاں سے اس نے کسی بچے کی چیز چرا لی، شکایت گھر پہنچی، ماں باپ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے زندگی میں گناہ کا کام نہیں کیا، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کو حرام تک کا لقمہ نہیں کھلایا، آج اس نے چوری کیوں کی ہے؟ سوچتے رہے۔ پھر ماں کی چیخ نکلی، شوہر پوچھتا کیا ہوا؟ بیوی کی چیخ نکلی تو اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا ہے، ہمارے گھر میں یہ دیوار کے اوپر سے بیری کا درخت ہمسایوں کو آتا ہے، میں جب حاملہ تھی یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایک دن میں نے ان کے بیر بغیر اجازت کے کھا لیے تھے۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہماری نسل ایسے بنے گی، ہماری نسل ایسے پروان چڑھے گی۔ اگر ہم اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو نیک کرنا ہوگا، اولاد کو نیک کھلانا ہوگا، خود گناہ سے بچنا ہوگا۔ حضرت مجدد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 چیزوں کو لازمی پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تقویٰ کی عنایت فرما دیتے ہیں۔ زبان کو غیبت سے بچائے، بدزنی سے بچے، کسی کے متعلق برا گمان نہ کرے، مسخرہ پن سے بچے، یعنی ہر وقت زندگی میں ٹھٹھے مذاق نہ کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی پہ طنز نہ کرے، حرام سے آنکھ بند کر لے، اس کی آنکھ حرام نہ دیکھے، نہ بد نظری کرے، نہ وہ ان چیزوں کو دیکھے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، ہمیشہ سچ بولے۔ 6 نمبر پہ ہر حال میں اللہ کا احسان جانے، چیزوں کو اپنی طرف نہ موڑے، میں نے یہ کیا ہے، میری یہ کاوش ہے، میری یہ ایفرٹ ہے، میری یہ نہ کرے، ہر کام کو اللہ کی طرف موڑ دے، میں کچھ بھی نہیں، میرے اللہ کا کرم ہے، میں کچھ بھی نہیں، میرے اللہ کا احسان ہے، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور مال راہ حق میں خرچ کرے، باطل رستوں پہ خرچ نہ کرے۔ 8ویں بات، اپنے نفس کے لیے بڑائی اور بلندی طلب نہ کرے، یعنی اپنے نفس کو نیچے ہی رکھے، اپنے نفس کو بڑائی کا، پروٹوکول کا عادی نہ کرے۔ اور نمبر 9، نمازوں کی حفاظت کرے۔ اور نمبر 10، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر استقامت اختیار کرے۔ جو بندہ ان 10 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے گا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تقویٰ دے دیں گے۔ اور تقویٰ کے حصول کی سب سے بڑی چیز توبہ ہے۔ آخری بات، ہم توبہ کریں، یہ عشر مغفرت ہے، اس میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ایک بار توبہ نہیں کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گناہوں سے پاک، صغیرہ کسی قسم کا آپ سے شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے۔ توبہ بہترین چیز ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہ گار کی توبہ زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان گناہ کرنے والا ہے، لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، آخری بات ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، باپ اس کا فوت ہو گیا، تو ماں نیک تھی، نوجوان نیک نہ نکلا، مال و دولت زیادہ تھا، عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، زنا کا عادی ہو گیا، شراب کا عادی ہو گیا، اور بری دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے لگا۔ ماں گھر آتی سمجھاتی ہے، گھر آتا ہے ماں سمجھاتی ہے، ماں روتی ہے، ماں چیختی ہے، پیٹتی ہے، واسطے ڈالتی ہے کہ توبہ کر لے، زندگی بہت کم ہے، چل میں تجھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر جاتی ہوں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے، تو بصرہ کے اندر رہتے ہوئے بدبخت مت بن۔ لوگ دنیا کا سفر کر کر کے حسن بصری کے پاس آتے ہیں، چل میں تجھے لے کر چلتی ہوں، توبہ کر لے۔ وقت گزرتا گیا، جب عیاشی کی زندگی ہوتی تو نصیحتیں اثر نہیں کرتی، بڑوں کی باتیں بوجھ لگتی ہیں، ہم اور اینگل سے سوچتے ہیں، بڑے اور اینگل سے سوچتے ہیں، وہ دل پہ اثر نہیں کرتی۔ جب وقت گزرتا گیا، زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا، بیماری آ گئی، اب زندگی کے آخری دن ہیں، اب وہ خود اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں تو مجھے کہتی رہی توبہ کر لے، تجھے حسن بصری کے پاس لے کر جاتا ہوں، آج میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دیتی، آج میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، میرا حلق بیٹھ چکا ہے، میری سماعت کمزور ہو چکی ہے، میرے ہونٹ لڑکھڑاتے ہیں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میری حسن کی رعنائیاں ختم ہو چکی ہیں، میرے دوست کا حلقہ چھوڑ چکا ہے، وہ جو کہتے تھے کہ تمہارے بنا محفل نہیں سجتی وہ پوچھتے نہیں آتے، چل ماں مجھے حسن بصری کے پاس لے چل۔ ماں کہتی ہے تو جا تو سکتا نہیں، میں تیری طرف سے جاتی ہوں، ان کی خدمت میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ تیرے پاس آئیں۔ ماں جاتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر کہتی کہ حضور میرا بیٹا اس نے زندگی یوں گزاری، اب اس کی زندگی کے آخری دن ہیں، پہلے میں اسے لانا چاہتی تھی، وہ آ سکتا تھا، وہ نہیں آیا، آج میں ایک ماں آپ کے سامنے دامن پھیلاتی ہوں، میرا لال جہنم کی طرف جا رہا ہے، آپ وقت کے امام ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ ہمارے گھر جائیں، میرے بیٹے کو توبہ کروا دیں، آپ کے ہاتھ پہ وہ توبہ کرے، ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا درد تو ماں ہی جانتی ہے، ماں کے اندر تو اللہ نے جو دل رکھا وہ دل شاید ماں کو ہی دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، فرمانے لگے میرے درس کا وقت ہے، میں نہیں جا سکتا۔ ماں واپس آئی، دیکھا کہ اس کی سانسیں رک رہی ہیں، سینہ بوجھل ہو رہا ہے، ماں نے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ بیٹا کہتا ہے کہ اماں میرے جیسے گندے کی میت پہ حسن بصری جیسا کیوں آئے گا، جس کی غلاظت پورے شہر میں مشہور ہو، اس کے گھر حسن بصری کیوں آئے گا؟ میری اماں میں تجھے دو باتوں کا گزارش کرتا ہوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں اپنے اللہ سے بات کر چکا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، جب میری موت ہو جائے اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں ڈالنا، مجھے بصرہ کی گلیوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے ساتھ میں عیاشیاں کرتا تھا، جن کے ساتھ میں گناہ کرتا تھا، وہ بھی دیکھ لیں کہ آج اس کا یہ حشر ہوا ہے، شاید میرا عبرتناک انجام دیکھ کر وہ توبہ کر لیں۔ اور میری اماں جب میری وفات ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا، کہ جب میں قبر میں اتارا جاؤں گا میرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور میرے عذاب کی وجہ سے دوسرے قبرستان والوں کو تکلیف ہوگی، مجھے قبرستان مسلمانوں کے قبرستان سے کہیں دور دفن کر دینا، یہ کہا اور اس کی وفات ہوگی۔ ماں نے بیٹے کو گھر چھوڑا، روتی روتی پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں گئی، ان کے حلقہ درس میں گئی، اور رو رہی، آنسو بہا رہی، اور لکھا ہے کہ ان کی آنسوؤں میں اتنا درد تھا کہ پورے حلقے میں چیخیں پڑ گئیں، اور کہنے لگی کہ حسن بصری میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو رو رو کے چلا گیا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا جنازہ ہی پڑھا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جلال میں تھے، کہا میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ روتی روتی واپس آئیں، ابھی گھر میں پہنچی ہیں
بیٹے کے اوپر بیان کر رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ تو اتنا بدبخت ہے کہ حسن بصری نے تیرا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتی میرے لال، میں جو کر سکتی تھی بحیثیت عورت میں نے کیا، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ عورتیں جمع تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران کہ آپ نے تو انکار کر دیا تھا، اب آپ پھر تشریف لے آئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آتے فرمایا، وہ اللہ کا ولی کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہاں ہے اللہ کا ولی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم آئی تو ہاتف غیبی سے مجھے آواز آئی کہ اے حسن، تم نے میرے دوست کی میت پہ جانے سے انکار کر دی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ عشر مغفرت دیا ہے، اس میں اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے، جتنی توبہ کر سکتے ہیں اتنی توبہ کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ، جب کوئی آپ کے حضور توبہ کرتا ہے تو آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جب کوئی نیک میرے در پہ توبہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک، جب کوئی سخی میرے در پہ توبہ کرتا ہے مجھے پکارتا ہے میں کہتا ہوں لبیک، جب کوئی روزہ دار مجھے پکارتا ہے میں کہتا ہوں لبیک۔ اور اللہ نے فرمایا، جب کوئی گناہ گار مجھے ناراض کرنے والا، اپنی زندگی میری نافرمانی میں گزارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ میں 3 دفعہ اپنے گناہ گار بندے کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج سانس ہے کل کا اعتبار کوئی نہیں، آج پلک اٹھی ہوئی ہے کل کا اعتبار کوئی نہیں، اگلے لمحے کا اعتبار کوئی نہیں، پلک جھک جائے نہ اٹھے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، یہ عشر مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بروز سوموار میں عمرے پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اعلان یہ ہے کہ اگلے 2 جمعے رمضان میں آئیں گے، وہ 2 جمعے جمعہ کی نماز 1:15 پر ہوا کرے گی، بیان نہیں ہوگا، آپ احباب تشریف لائیں گے، آ کر ہلکا درود لگائیں گے، یہاں پہ ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، جیسے کل میں نے بتایا تھا، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کے لیے اپنے آپ کو خاص کریں، اور ٹھیک 1:15 پر انشاءاللہ العزیز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی سنت ادا کر۔